اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ کہف میں 2 آدمیوں کا قصہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ اسے اس کے رب نے قریباً ہر ایک نعمت سے نوازا، اس کو باغات دیے جس میں بہترین اناج کی پیداوار ہوتی تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنے دوست یعنی ہمسائے کو اپنے ساتھ باغ میں لایا اور اس نے اسے بتانا شروع کیا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ اس نے کہا کہ میں نفری میں یعنی مین پاور میں، مال میں اور عزت میں بھی تم سے زیادہ ہوں۔ میں یہ سب باغات اتنی محنت اور اسٹریٹجک پلاننگ سے بناتا ہوں کہ وہ گر ہی نہیں سکتے، اور اگر میں کبھی مر بھی جاتا ہوں تو کیونکہ میرے پاس دنیا میں اتنا سب کچھ ہے تو آخرت میں بھی جنت کو میرے آگے پیش کر دیا جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے دوست نے اس سے کہا کہ تم اپنے رب کے ساتھ شرک مت کرو، اور یہ پوائنٹ تھا جس نے مجھے حیران کیا۔ ویلکم ٹو ڈے 20 آف انڈرسٹینڈنگ قرآن ٹوگیدر۔ پھر اس شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک جھونکا تھا، بس اس کا سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اور جانتے ہیں اس شخص نے بھی آخر میں کیا الفاظ استعمال کیے؟ اس نے کہا کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ پھر ایک عجیب آیت، میں اس کو عجیب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شک کی ڈیفینیشن ہے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا لینا، اور اس سارے واقعے میں اس شخص نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میں کسی اور کی عبادت کرتا ہوں یا میرے ایک سے زیادہ رب ہیں۔ ایون جب اس کو مرنے کی بات بھی آئی تو اس نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے اٹھا لیتا، یعنی ایک رب، ایک سے زیادہ نہیں، تو پھر اس شخص نے یہ کیوں کہا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا؟ اور اب میری بات غور سے سنیں، اللہ نے جب اس شخص کی نعمتوں کا ذکر کیا تو کنٹینیوسلی یہ فرمایا کہ میں نے اس کو یہ سب عطا کیا، لیکن جب وہ شخص بات کرنے لگا تو اس نے بتایا کہ اس نے خود کس قدر محنت کی اور اس کی ہی ساری پلاننگ کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ یعنی نعوذ باللہ، اللہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ اس مقام تک پہنچا کیونکہ یہ سب وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اس نے اپنے بلبوتے پر اتنی بڑی امپائر کھڑی کر دی۔ کیا آپ کو یہ باتیں سنی ہوئی نہیں لگتی؟ آج ہم میں سے کسی شخص کے پاس تھوڑا سا مال یا فیم یا پاور آ جائے تو سب سے پہلے فخر کے ساتھ بتائی جانے والی بات کیا ہوتی ہے کہ کس طرح میں اس مقام تک پہنچا ہوں، کس طرح میں ایک سیلف میڈ انسان بنا۔ مومن سیلف میڈ انسان نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ اللہ میڈ انسان ہوتا ہے۔ ہاں ہم محنت کرتے ہیں، پلاننگز بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد رزلٹ کی امید اپنے رب سے لگا لیتے ہیں۔ وہ دے دے تو اس کا شکر، اور اگر وہ نہ بھی دے تو وہ رب ہے اور ہم اس کی مخلوق۔